امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جو کچھ قطر میں ہوا وہ اس سے خوش نہیں ہیں۔ آپ روز بات کرتے ہیں میں نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ رکوائی، میں یوکرین کی جنگ رکوا رہا ہوں، تو آپ کا جو بغل بچہ ہے جو آپ نے پالا ہوا ہے جس کو اسرائیل کو، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ملک کے اندر زرعی ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیاست کی ہر ایک کو آزادی ہے، پاکستان کے آئین میں دی گئی ہے، لیکن اداروں کا احترام اور اداروں کا تحفظ وہ بھی آئین میں دیا گیا ہے طریقہ کار۔ بیرسٹر گور صاحب بہت نفیس آدمی ہیں، انہوں نے سارے واقعے پہ معذرت کر لی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ملک کے اندر زرعی ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے جو عناصر ہیں ان کا مکمل خاتمہ کیسے ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کا عزم کیا ہے، بتا بھی دیا ہے۔ اس پہ اب کیا ہونا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ناظرین معاملہ ہے قطر پہ اٹیک کیا اسرائیل نے اور حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا۔ اس پہ امریکہ کی کیا پالیسی ہے؟ صدر ٹرمپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہے جو کچھ ہوا، اور دوسری طرف اسرائیل کی اتنی جرأت کہ وہ واشنگٹن کی منظوری کے بغیر اتنا بڑا اٹیک اس ملک میں کرے جو امریکہ کا سب سے قریبی الائی ہے اور امریکی اڈے وہاں موجود ہیں۔ یہ کیوں ہوا اس کا میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ناظرین معاملہ ہے آج ایک خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے، پیغام امن کمیٹی، جس کا سربراہ عطا تارڑ کو بنایا گیا ہے۔ یہ کمیٹی کیا کرے گی؟ اس میں کون کون شامل ہیں؟ یہ کیسا بیانیہ بنائے گی اور اس کو کامیاب کیسے بنایا جائے گا یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر جو صحافیوں کا جھگڑا ہوا، تشدد ہوا، اس پہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے آج معذرت کر لیا ہے اور پارٹی کے اندر اس سارے معاملے میں انکوائری کرانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اس کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ چین کی کامیابی کی تفصیلات بتائیں، اس پریڈ کے واقعات بتائے جس سے انڈیا بکھراہٹ کا شکار ہوا۔ پھر انہوں نے وہاں امریکہ کے ساتھ حالیہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے انویسٹمنٹ کا، خاص طور پہ معدنیاتی شعبے میں، منرلز کے شعبے میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس پر بھی اعتماد میں لیا۔ انہوں نے 2-3 اہم باتیں کی ہیں سیلاب کے حوالے سے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ وہ کہتے ہیں ملک کے اندر زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی لگائی جائے گی۔ بھائی لگائیں ایمرجنسی، کیوں دیر کر رہے ہیں؟ پھر آگے انہوں نے جو 2-3 باتیں کی ہیں میں وہ کر کے پھر اپنی رائے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی تخمینہ لگایا جا رہا ہے جتنی فصل کا نقصان ہوا ہے، اربوں روپے کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں کسانوں کی، اس کو کیسے آپ ازالہ کریں گے ان کے نقصانات کا، اس کا لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے جو ذکر کیا خاص طور پہ ایس ایس جی کے میجر عدنان شہید ہوئے ہیں ایک دہشت گردوں کے خلاف، کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے، جس بہادری سے انہوں نے جان دی ہے، اور ان کی فیملی نے جو کہا ہے کہ یہاں رونا نہیں ہے، یہ شہید ہے، شہیدوں کا گھر ہے۔ اور اس پہ وزیر اعظم نے واقعہ سنایا، ان کے جنازے میں بھی وہ شریک ہوئے تھے، کہ ان کی بہنوں کے ساتھ جو بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمارا دلیر بھائی تھا، پوری قوم کو فخر ہے اس قربانی پہ۔ اس تناظر میں انہوں نے جو بات کی ہے سب سے اہم، وہ کہتے ہیں کہ ملک کے خلاف اور اداروں کے خلاف بعض عناصر پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس پروپیگنڈے کا توڑ کیا جائے گا اور اس فتنے کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ ہر میٹنگ میں بات ہوتی ہے ناظرین کہ اس فتنے کا خاتمہ کیا جائے گا، پروپیگنڈے کا توڑ کیا جائے گا، لیکن وہ عناصر باز نہیں آتے، وہ قومی اداروں کو نشانہ بناتے ہیں اور سیاست کے آڑ میں بناتے ہیں۔ سیاست کی ہر ایک کو آزادی ہے، پاکستان کے آئین میں دی گئی ہے، لیکن اداروں کا احترام اور اداروں کا تحفظ وہ بھی آئین میں دیا گیا ہے طریقہ کار۔
اس میں اب کیا کرنا ہے، بار بار تقریر کر کے بات ختم ہو جاتی ہے، عمل نہیں ہوتا۔ اس پہ لائے عمل کیا بننا ہے، اس کی کوئی وضاحت آنی چاہیے۔ لائے عمل بنانے کے لیے کاؤنٹر بھی کرنا ہے اس کو، پروپیگنڈے کو، اس کی کوشش بھی ہونی چاہیے۔ اور جو عناصر یہ کر رہے ہیں انہیں چاہیے سیاست کرنی ہے، سیاست بے شک کریں، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ کسی ایک واقعے کی آڑ میں آپ اداروں کو نشانہ بنا لیتے ہیں، کسی شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ آپ کریں، آپ کا رائٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ زرعی ایمرجنسی لگانے کی جو بات کی ہے، اس کا لائے عمل، اس کا پلان رانا تنویر صاحب وزارت خزانہ مشترکہ طور پہ بنا کے کب لاتی ہے، اور امید ہے کہ کابینہ کے آئندہ اجلاس میں یہ ابتدائی خاکہ اس کا پیش کر دیا جائے، کیونکہ کسان بہت پریشان ہیں اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے، چاول کی فصل کا ہوا ہے، گندم کی فصل کا ہوا ہے، تو اس تناظر میں لائے عمل کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے، ایک آج خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی کیا گیا ہے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اس کے چیئرمین بنائے گئے ہیں، اور یہ کمیٹی جو ہے قومی بیانیہ بنائے گی۔ اس کمیٹی کا نام دیا گیا ہے پیغام امن کمیٹی، اور اس کمیٹی میں ناظرین جن شخصیات کو نمائندگی دی گئی ہے ان میں علماء کرام ہیں، مشائخ ہیں، اقلیتوں کی نمائندگی ہے، اور متعلقہ وزارتوں کے آفیشلز ہیں۔ اس میں علامہ محمد حسین اکبر صاحب ہیں، علامہ راغب نعیمی صاحب ہیں، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں، اور طاہر اشرفی صاحب ہیں۔ اقلیتوں کی نمائندگی کے لیے بشپ آزاد مارشل ہیں، راجیش کمار ہیں، اور سردار رمیش۔ یہ کمیٹی ناظرین جو ملک کے اندر ایک نفرت مذہب کے نام پہ بنائی جاتی ہے، پھر ٹیررزم کے نام پہ پھیلائی جاتی ہے، اس کی روک تھام کے لیے ایک بیانیہ بنائے گی، تجاویز تیار کرے گی، اور یہ تجاویز پھر وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جائیں گی۔ عطا تارڑ ایک متحرک وزیر ہیں، انفارمیشن کے حوالے سے ان کی کمانڈ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حالیہ جو مئی میں جنگ ہوئی اس پہ انہیں تمغہ امتیاز بھی ملا، ان کے باقی ساتھیوں کو بھی ملا۔ اس دوران انہوں نے جو جنگجو وزیر کا کردار ادا کیا، پوری قوم اس کی تائید کرتی ہے، اور ان کے ساتھ ان کو ایوارڈ بھی دیا گیا۔ اب یہ ایک مشکل ٹاسک انہیں دیا گیا ہے، مذہبی معاملات بڑے حساس بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں علماء کی رائے سے لے کر اور باقی جو اقلیتی نمائندے ہیں ان کی رائے لے کر کیا تجاویز تیار کرتے ہیں، تاکہ مذہب کا نام استعمال کر کے نفرت پھیلانا، ہمارا دین بھی اجازت نہیں دیتا اس بات کی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں لائے عمل کیا بنتا ہے۔ ناظرین، میں قطر پہ جانے سے پہلے ذکر کرتا چلوں اڈیالہ جیل کے باہر کا، کیونکہ اڈیالہ جیل کے باہر ایک واقعہ ہوا تھا۔ طیب بلوچ ہیں، ایک جرنلسٹ ہیں، اور اعجاز احمد ہیں، اور فیصل حکیم ہیں، ان تینوں پہ تشدد کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے، اور اس میں نعیم پنجوتا جو ہیں وہ پیش تھے، اور بھی کچھ وکلا تھے، اور اس پہ قانونی کارروائی ایک طرف جاری ہے۔ لیکن آج بہت اچھی بات کی ہے بیرسٹر گور صاحب، بہت نفیس آدمی ہیں، میں اکثر ان کی تعریف بھی کرتا ہوں، میرے ساتھ بڑا اچھا رابطہ بھی رہتا ہے، تعلق بھی ہے ان کے ساتھ۔ انہوں نے اس سارے واقعے پہ معذرت کر لی ہے، اور ان کا یہ موقف درست ہے کہ کسی سخت سوال پہ تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا جواب دینا ہے نہیں دینا وہ ایک الگ بحث ہے، آپ جواب نہ دیں، لیکن تشدد پہ اکسانا میڈیا کے ساتھ یہ کوئی اچھی روایت نہ ماضی میں اگر جس نے بھی کیا وہ بھی غلط ہے، اب بھی ہوا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس پہ انہوں نے آج کھلے دل سے معذرت کی ہے، متعلقہ جرنلسٹوں کے ساتھ، صحافی تنظیموں کے ساتھ بھی، اور انہوں نے پارٹی کے اندر انٹرنل انکوائری کرانے کا بھی فیصلہ کیا۔ دو واقعات کی، ایک جو علیمہ خان پہ انڈا پھینکا گیا تھا، قابل مذمت واقعہ ہے، میں نے سب سے پہلے اس کی مذمت کی تھی، اس کا، اور صحافیوں پر تشدد کا، پارٹی کے اندر انکوائری، اور انکوائری کرا کے وہ نشاندہی کریں گے اس بات کی، وہاں نشاندہی کی جائے گی کہ کون سے پارٹی رہنما اور کارکن اس میں
ملوث ہیں، اور ان کے خلاف پھر پارٹی اپنا ڈسپلنری ایکشن بھی لے گی اور لیا جانا چاہیے۔ ناظرین، آخری معاملہ ہے، قطر پہ ایک فضائی حملہ کیا اسرائیل نے، نیتن یاہو نے، اور اس میں حماس کے بعض سینئر رہنما نشانہ بنے، شہید ہوئے۔ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ دوہری پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کا وہ کیا کہتے ہیں بدمعاش ملک بن گیا ہے۔ پوری دنیا سے مذمت ہوئی ہے اس واقعہ کی۔ حیران کن بات جو ہماری نظر میں یہ ہے کہ قطر اس وقت سب سے قریبی اتحادی ہے امریکہ کا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے تو جہاز کا تحفہ انہیں بوئنگ جہاز طیارے کا تحفہ دیا گیا، باقی طائف الگ تھے۔ تو ایک وہاں اڈے بھی ہیں امریکہ کے۔ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی تھی ناظرین، اس میں بھی یہاں ایک اٹیک ہوا تھا ایران کی طرف سے، وہ ایک ڈیفرنٹ تھا۔ یہ والا بڑا خطرناک تھا ٹرینڈ۔ پہلے حماس کے لیڈروں کو ایران کے اندر ایک مرتبہ نشانہ بنایا گیا اسرائیل کی طرف سے۔ اس پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جو کچھ قطر میں ہوا وہ اس سے خوش نہیں ہیں۔ بھئی آپ خوش نہیں ہیں، آپ روز بات کرتے ہیں میں نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ رکوائی، میں یوکرین کی جنگ رکوا رہا ہوں، تو آپ کا جو بغل بچہ ہے جو آپ نے پالا ہوا ہے جس کو، اسرائیل کو، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ تو نہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے جی ٹرمپ صاحب۔ آپ اس پہ واضح لائن لیں، فوری جنگ بندی کرائیں، غزہ پہ جو مظالم ہو رہے ہیں مظلوموں پہ وہ فوری رکوائیں، پھر آپ آگے بڑھیں، پھر آپ کی بات میں وزن ہوگا۔ یہ کہنا کہ میں خوش نہیں ہوں، یہ تو ایسے ہی سیاستدانوں والا پولیٹیکل بیان ہوتا ہے، وہ آپ نے دیا ہے۔ اس تناظر میں آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی ہے، سعودی عرب ہو گیا، دیگر دنیا کے تمام ممالک نے مذمت کی ہے۔ تو یہ بہت خطرناک واقعہ ہوا ہے، اس کے اثرات بڑے آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ناظرین اس مشرق وسطیٰ میں اب نئی کیا صورتحال رخ اختیار کرتی ہے۔ آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا، اور جلد کسی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔